سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ کتاب دوم، ہیری پوٹر اور تہخانے کے اسرار، مصنفہ جے کے رولنگ، مترجم معظم جاوید بخاری۔ سبھی طلباء شام کو 6 بجے تک اپنے اپنے فریق کے ہال میں واپس لوٹ آئیں گے۔ کوئی طالب علم یا طالبہ اس کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہیں جائے گا۔ اساتذہ تم لوگوں کو ہر جماعت کے لیے خود لے جائیں گے۔ کوئی بھی طالب علم یا طالبہ اساتذہ کے ساتھ رہے بنا باتھ روم نہیں جائے گا۔ کوئڈچ کے آئندہ ہونے والے تمام میچ اور روزانہ مشقوں کا سلسلہ ختم کیا جاتا ہے۔ شام کی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ گریفنڈور ہال میں اکٹھے تمام طلباء کے سامنے پروفیسر میگونیگل نے نیا ضابطہ پڑھ کر سنایا۔ طلباء خاموشی سے سنتے رہے۔ ضابطہ سننے کے بعد پروفیسر میگونیگل نے چرمئی کاغذ کو موڑتے ہوئے لپیٹا، پھر وہ کسی قدر رندھی ہوئی آواز میں دوبارہ بولی، شاید مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں اس وقت جتنی مغموم ہوں اتنی پہلے کبھی نہیں رہی۔ اگر حملہ آور پکڑا نہیں گیا تو ہو سکتا ہے ہمیں اسکول بند کرنا پڑے۔ میری سب سے یہی استدعا ہے کہ اگر کسی کو ان حملوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہو تو وہ آ کر ہمیں ضرور باخبر کرے، شاید اس کی مدد کے ذریعے ہم اصلی مجرم کو گرفتار کر سکیں۔ وہ تھوڑے عجیب انداز میں تصویر کے سوراخ سے باہر نکل گئیں۔ ان کے جانے کے فوراً بعد ہی گریفنڈور کے طلباء میں بحث چھڑ گئی۔ اب تک گریفنڈور کے 2 طلباء بے جان ہو چکے ہیں اور ایک بھوت۔ ویزلی بھائیوں کے دوست لی جارڈن نے اپنی انگلی پر گنتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ ہفل پف کے ایک طالب علم، ریون کلو کی ایک طالبہ پر حملہ ہو چکا ہے۔ کیا کسی کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ سلیدرین کے سارے طلباء صحیح سلامت ہیں؟ کیا اسے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ سب سلیدرین والے کر رہے ہیں؟ جانشین بھی سلیدرین کا ہے اور بھیانک افریت بھی سلیدرین کا ہی ہے۔ اسکول بند کرنے کے بجائے صرف سلیدرین کے طلباء کو باہر نکال دینا چاہیے۔ وہ گرجتے ہوئے اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ سننے والوں نے اپنی توجہ اس پر مرتکز کی اور پھر تھالیاں بجا کر اس کے اظہار خیال کو تقویت پہنچائی۔ لی جارڈن کے عقب میں ایک کرسی پر پرسی ویزلی نیم دراز تھا۔ وہ نہایت خاموش تھا، اس کا چہرہ پیلا زرد پڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنی اظہار خیال کے لیے ذرا سے بھی کوشش نہیں کی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اپنے مانیٹر ہونے کا رعب ضرور جھاڑتا۔ ہیری کو ایسا لگا جیسے وہ کسی صدمے سے دوچار ہے۔ جارج نے ہیری کو پرسی کی طرف متوجہ کیا۔ پرسی نے ان حملوں کا گہرا اثر لیا ہے۔ ریون کلو والی لڑکی پینیلوپ کلیئر واٹر بھی اسکول کی مانیٹر تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس نے کبھی نہیں یہ سوچا ہوگا کہ بھیانک افریت کسی مانیٹر پر حملے کی ہمت کر سکتا ہے، جارج نے دھیمے سے ہیری کو بتایا۔ ہیری نے جارج کی بات ادھورے من سے سنی۔ رہ رہ کر اس کی نگاہوں کے سامنے ہرمائنی کا بے جان اور سفید چہرہ آ جاتا تھا، جو ہسپتال کے وارڈ میں ایک بستر پر کسی انسانی پتلے کی مانند پڑی تھی۔ اگر اسکول بند کر دیا گیا تو ہیری کو ایک بار پھر ڈرسلی خاندان میں رہنا پڑے گا، جو اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ یہ خیال اس کے لیے بڑا اذیت ناک تھا۔ ٹام ریڈل نے ہیگرڈ کو صرف اس لیے پکڑوایا تھا کیونکہ اسکول بند ہونے پر اسے مونگلو یتیم خانے میں لوٹنا پڑتا۔ ہیری کو ٹام ریڈل کی ذہنی اذیت کا بھرپور احساس ہو رہا تھا کیونکہ وہ بھی آج اسی مقام پر کھڑا تھا۔ ہیری کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ٹام اپنے وقت میں اتنا مشہور کیوں ہوا ہوگا۔ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ کسی کو ہیگرڈ پر شک گزرا ہوگا؟ رون نے قریب آ کر ہیری کے کان میں سرگوشی کی۔ ہمیں جا کر اس سے بات کرنا ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار اس نے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن اگر اس نے بھیانک افریت کو پچھلی بار اسکول میں چھوڑا تھا تو وہ جانتا ہوگا کہ خفیہ تہخانے کے اندر کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے، اور یہ جاننا ایک خوشائن شروعات کا موجب بن سکتا ہے۔ ہیری نے اپنے دل میں فیصلہ کرتے ہوئے رون کو جواب دیا، لیکن ہیری، پروفیسر میگونیگل نے کہا تھا کہ جماعتوں سے فارغ ہو کر ہمیں ہر حال میں اپنے اپنے ہال میں ہی بند رہنا ہوگا۔ رون نے پریشانی سے کہا، میرا خیال ہے ڈیڈی کے غیبی چوغے کے استعمال کا وقت آ چکا ہے۔ ہیری نے اپنی آواز کافی دھیمی کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہیری کو اپنے باپ سے وراثت میں صرف ایک ہی چیز ملی تھی،
یہ ایک لمبا اور چوڑا چوغا تھا جو سفید رنگ کا ہونے کے ساتھ ساتھ غیبی صلاحیت رکھتا تھا، یعنی اسے پہننے والا دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ اس وقت صرف یہی چوغا اس کی بھرپور مدد کر سکتا تھا کہ وہ سب کی نظروں میں آئے بغیر چھپ کر ہیگرڈ سے ملنے چلا جائے۔ اسے اسکول سے باہر جاتا ہوا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہر دن کی طرح آج بھی وہ مقررہ وقت پر بستر پر لیٹ گیا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، دوسرے بستر پر رون بھی دوسروں کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ نیول، سیمس اور ڈین کافی دیر تک خفیہ تہ خانے پر اپنے اپنے نظریات پیش کر کے ان پر لاحاصل گفتگو کرتے رہی۔ بالآخر وہ سو گئے۔ جب ہیری اور رون کو پورا یقین ہو گیا کہ وہ سو چکے ہیں تو انہوں نے اٹھ کر اپنے اپنے کپڑے پہنے اور سونے والا پاجامہ اتار دیا۔ انہوں نے غیبی چوغا اوڑھ لیا۔ قلعے کی عمارت کی اندھیری اور خاموش راہداریوں سے باہر نکلنا کوئی لطف اندوز کام نہیں تھا۔ ہیری پہلے بھی کئی بار اندھیری راتوں میں قلعے کی عمارت میں گھوم پھر چکا تھا، لیکن اس نے دن ڈھلنے کے بعد وہاں پہلے کبھی اتنا ہجوم نہیں دیکھا تھا۔ اساتذہ، مانیٹرز اور اسکول کے بھوت جوڑیاں بنا کر راہداریوں میں پہرا دے رہے تھے اور کسی بھی غیر معمولی سرگرمی کی تلاش میں اپنی چاروں طرف عقاب کی سی نظر رکھے ہوئے تھی۔ ان کے غیبی چوغے کے باوجود ان کی آوازیں سب کو سنائی دے سکتی تھیں۔ اس بارے میں خاص طور پر تناؤ کا ماحول اس وقت پیدا ہوا جب رون کے پیر کا انگوٹھا اس جگہ سے چند گز کے فاصلے پر مڑ گیا جہاں سنیپ پہرا دے رہا تھا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ جس وقت رون نے انگوٹھا مڑنے پر منہ بگاڑ کر ناگواری کا اظہار کیا تھا تو اسی وقت سنیپ کو زوردار چھینک آئی۔ ان دونوں نے سکون کا سانس لیا اور بلوط کی لکڑی کے دروازے کے قریب جا چھپے اور اسے دھیرے سے کھول دیا۔ رات کا آسمان بالکل صاف اور ستاروں سے بھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے ہیگرڈ کے جھونپڑے کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد انہیں ہیگرڈ کے جھونپڑے کی کھڑکیوں سے لالٹین کی زرد روشنی چھنتی ہوئی دکھائی دینے لگی تھی۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے اپنا غیبی چوغا اتار دیا اور دروازے پر دستک دی۔ چند ہی ساعتوں کے بعد دروازہ کھلا اور ہیگرڈ سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں اڑی کمان پکڑی تھی جس کا رخ ان کی طرف تھا۔ اس کے سامنے فنگ نامی کتا زور زور سے بھونک رہا تھا۔ اوہ! ہیگرڈ کا منہ سیٹی کی طرح سکڑ گیا۔ اس نے اپنی اڑی کمان کا رخ نیچے کر لیا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کس لیے ہے؟ ہیری نے اندر داخل ہوتے ہوئے اڑی کمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ رون بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، ہیگرڈ بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ ہمیں امید تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں۔ ہیگرڈ کو ایسا لگا جیسے اسے خود بھی ٹھیک طرح سے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پہلے تو اس نے چائے کی پیالی سے پانی چھلکاتے ہوئے آگ قریباً بجھا ڈالی، پھر اس کا بڑا سا ہاتھ گھبراہٹ میں کانپا اور اس وجہ سے کیتلی چھوٹ گئی۔ ہیگرڈ، خیریت تو ہے؟ کیا تم نے ہرمائنی کے بارے میں سنا؟ ہیری نے پوچھا۔ اوہ ہاں، میں نے سنا تھا، ہیگرڈ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ گھبرا کر بار بار کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کو ابلتے پانی کو 2 بڑے پیالے تھما ڈالے۔ وہ اس میں چائے کی پتی ڈالنا بھول گیا تھا۔ وہ ایک بڑی پلیٹ میں فروٹ کیک کے ٹکڑے ڈالنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت دروازے پر ایک زوردار قسم کی دستک سنائی دی۔ ہیگرڈ کے ہاتھ سے فروٹ کیک والی پلیٹ چھوٹ کر زمین پر جا گری تھی۔ ہیری اور رون نے دہشت بھری نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے جلدی سے اپنا غیبی چوغا نکالا اور اسے پہن کر کمرے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ ہیگرڈ نے گہری نظروں کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ جب اسے یہ تسلی ہو گئی کہ وہ پوری طرح سے چھپ چکے ہیں تو وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کے قریب پڑی ہوئی کمان ایک بار پھر اٹھا لی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا۔ شب بخیر ہیگرڈ، ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ دروازے پر ہیڈ ماسٹر ڈمبلڈور کا چہرہ دکھائی دیا۔ ہیگرڈ انہیں دیکھ کر جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ ڈمبلڈور دھیمے انداز میں چلتے ہوئے اندر پہنچ گئے۔ ہیری نے دیکھا کہ اس وقت ان کے چہرے پر گہری پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ دوسری ساتھ میں ان کے پیچھے پیچھے اور ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بڑا عجیب سا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ وہ پستہ قد اور فربا تھا۔ اس کے بھورے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ ہیری کا ذہن ایک بار پھر اس کے کپڑوں میں الجھ گیا جو کافی عجیب انداز کے دکھائی دیتے تھے۔ دھاری دار سوٹ، سرخ ٹائی، لمبا کالا چوغا اور نکیلے ارغوانی رنگ کے جوتے۔
اس کے بازو کے نیچے شوخ انگوری رنگ کا ہیڈ دبا ہوا تھا۔ یہ ڈیڈی کے افسر ہیں، کارلینیس فڈج، جادو نگری کے وزیر اعلیٰ، رون بڑبڑایا۔ ہیری نے جلدی سے اس کی پسلیوں میں کوہنی رسید کی تاکہ وہ اب دوبارہ نہ بولے۔ ہیگرڈ کا چہرہ فخ پڑ چکا تھا اور ماتھے پر پسینہ چھوٹتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دھم سے ایک کرسی پر گر گیا۔ وہ الجھی اور خوفزدہ نگاہوں سے کبھی ڈمبلڈور کو دیکھتا اور کبھی کارلینیس فڈج کو۔ بہت برا ہوا ہیگرڈ، فڈج نے اپنا منہ کھولا۔ بہت ہی برا ہوا، مجھے آنا ہی پڑا۔ مغلوبوں پر 4 حملے، بات بہت ہی بڑھ گئی ہے۔ دفتر وزارت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے یہ نہیں کیا، ہیگرڈ ہکلاتی ہوئی آواز میں ڈمبلڈور کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا پروفیسر ڈمبلڈور سر۔ میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ دیتا ہوں کارلینیس، ہیگرڈ پر مجھے پورا بھروسہ ہے، ڈمبلڈور نے فج کی طرف بھویں تانتے ہوئے کہا۔ دیکھو ایلبس، ہیگرڈ کا سابقہ ریکارڈ اس کے خلاف ہے۔ وزارت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اسکول کے گورنر بار بار مجھے ٹٹول رہے ہیں اور سوالات کی بوچھاڑ نے میری نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ فج نے پریشانی کے عالم میں پہلو بدلتے ہوئے کہا تھا۔ پھر بھی کارلینیس، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہیگرڈ کو لے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ڈمبلڈور نے ترش روی سے کہا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جو ہیری نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فج بے چینی سے اپنے ہیڈ کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اسے میرے نظریے سے دیکھیے، مجھ پر اس وقت شدید دباؤ ہے۔ لوگوں کو یہ لگنا چاہیے کہ میں کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوں۔ اگر بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہیگرڈ نے یہ کام نہیں کیا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا اور کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اس وقت تو مجھے اسے لے جانا ہی ہوگا۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ اپنے فرائض سے مڑنے والی بات ہوگی، فج نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے لے جائیں گے؟ ہیگرڈ کانپتی ہوئی آواز میں چیخا۔ کہاں لے جائیں گے؟ صرف کچھ دنوں کی بات ہے، فج نے ہیگرڈ سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ یہ سزا نہیں ہے، صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ جب تک کوئی دوسرا نہیں پکڑا جاتا تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ جو ہی اصلی مجرم پکڑا جائے گا تو تم سے معافی مانگ کر تمہیں باعزت رہا کر دیا جائے گا۔ کہیں ازقبان جیل میں تو نہیں؟ ہیگرڈ متوحش لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے فج کوئی جواب دے پاتا، دروازے پر ایک اور دستک سنائی دی۔ ڈمبلڈور نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ اس مرتبہ رون کی کوہنی ہیری کی پسلیوں میں پڑی کیونکہ ہیری نے زور سے گہری سانس کھینچی تھی۔ ڈمبلڈور نے راستہ دیا تو لوسیس میلفوئی دھیمے انداز میں چلتا ہوا ہیگرڈ کے کمرے میں آ گیا۔ اس کے جسم پر سیاہ لمبا سفری چوغا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور تسلی بخش مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ فنک اسے دیکھ کر غرانے لگا۔ اوہ، تم پہلے سے یہاں ہو فج؟ بہت خوب، بہت خوب، لوسیس نے گہری مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے گھر سے فوراً دفع ہو جاؤ، ہیگرڈ غصے سے چلایا۔ بھلے مانوس، ممکن ہے کوئی اس بات پر یقین نہ کرے کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے تم اسے گھر کہتے ہو؟ لوسیس میلفو نے حقارت بھری نظروں سے کمرے کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تو اسکول گیا تھا اور وہاں مجھے بتایا گیا کہ ہیڈ ماسٹر یہاں ہیں۔ لوسیس میلفو نے ڈمبلڈور کی طرف نظر ڈالی۔ آپ کو مجھ سے کیا کام آن پڑا مسٹر لوسیس؟ ڈمبلڈور نے دھیمے انداز میں کہا۔ ان کا چہرہ گہرے تفکر کی زد میں آ گیا تھا۔ اب بھی ان کی نیلی آنکھیں سلگتی معلوم ہو رہی تھیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے ڈمبلڈور، لوسیس میلفو نے تعصب بھرے لہجے میں کہا اور اپنے چوغے میں ہاتھ ڈال کر ایک چرمئی کاغذ کا تہہ شدہ ٹکڑا نکالا۔ گورنروں کی رائے ہے کہ آپ کے برخاست کیے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ رہا آپ کی برخاستگی کا حکم نامہ۔ آپ کو اس پر پورے 12 دستخط دکھائی دیں گے۔ آج دوپہر کو ہی 2 اور حملے ہوئے ہیں نا، اس طرح سے تو ہاگورٹ میں ایک بھی موغل بچہ نہیں بچے گا، اور اب سب جانتے ہیں کہ اس سے اسکول کو کتنا بھاری نقصان ہوگا۔ اوہ سنو لوسیس، فج نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، ڈمبلڈور کی برخاستگی؟ نہیں، جو آخری چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہے فج، لوسیس نے بیچ میں بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ڈمبلڈور کی تقرری یا برخاستگی گورنروں کے اختیار میں ہوتی ہے، چونکہ ڈمبلڈور ان حملوں کو روک نہیں پایا۔
دیکھو لوسیس، فج جلدی سے بولا، اگر ڈمبلڈور انہیں روک نہیں پایا ہی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو پھر ان حملوں کو کون روک سکتا ہے؟ ہیری نے دیکھا فج کے چہرے پر پسینہ نمودار ہو گیا تھا۔ ہیگرڈ اپنی جگہ پر اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کا ریشمی بالوں والا سر چھت سے چھو رہا تھا۔ یہ بھی تو بتاؤ میلفوئے، تم نے ان میں سے کتنے لوگوں کو دھمکایا ہے اور کتنے لوگوں کو مالی شکنجے سے رام کیا ہے جو انہوں نے اس پر دستخط کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی؟ دیکھو ہیگرڈ، تمہارا یہ غصہ ایک نہ ایک دن تمہیں کسی گہری مصیبت سے دوچار کر دے گا۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم ازکبان جیل کے پہرے داروں پر اس طرح سے مت چلانا، وہ لوگ اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتے۔ میلفوئے سرد لہجے میں بولا، تم ڈمبلڈور کو نہیں برخاست کر سکتے۔ ہیگرڈ چیختا ہوا بولا۔ اس کی بلند آواز سن کر اس کا کتا فنگ اپنی ٹوکری میں گھس کر دبا گیا تھا اور کیوں کیوں کی آواز نکالنے لگا۔ انہیں اگر ہٹا دیا گیا تو ماگل بچوں کے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں رہے گی، اس کے بعد تو صرف ہلاکتیں ہی ہوں گی۔ خود کو سنبھالو ہیگرڈ، ڈمبلڈور نے تیکھے انداز میں کہا، اور پھر انہوں نے لوسیس میلفوئے کی طرف دیکھا۔ اگر سبھی گورنر چاہتے ہیں کہ میں بیچ میں سے ہٹ جاؤں تو میں بلا احتجاج ہٹ جاتا ہوں لوسیس۔ لوسیس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رنگ گئی۔ لیکن کارنیلیوس فج تڑپ کر بولا، نہیں۔ اسی لمحے ہیگرڈ کے منہ سے لاشعوری انداز میں نکلا تھا۔ ڈمبلڈور نے اپنی چمکتی نیلی آنکھیں لیوسیس کی سرد بھوری آنکھوں میں ڈال کر دیکھا۔ بہرحال، ڈمبلڈور نے بہت دھیمے دھیمے اور صاف انداز میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا تاکہ تمام لوگ ان کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تم جان لو گے کہ میں اس اسکول سے دیانتدارانہ انداز میں باہر تبھی جاؤں گا جب یہاں میرا ایک بھی وفادار نہیں بچے گا۔ تم یہ بھی جان لو گے کہ مدد مانگنے والوں کو ہاگورٹ میں ہمیشہ مدد ملتی رہے گی۔ ایک ساتھ کے لیے تو ہیری کو یہ محسوس ہوا کہ ڈمبلڈور کی آنکھیں اسی کونے کو دیکھ رہی تھیں جہاں وہ دونوں دبکے بیٹھے تھے۔ قابل ستائش قیاس، میلفوئے نے اپنا سر نیچے کرتے ہوئے کہا، ایلبس، ہم سب آپ کی کمی کو یقیناً محسوس کریں گے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے منفرد خطوط پر مشتمل سراغ رسانی جلد ہی ہمیں ہلاکتوں اور حملوں کو روکنے میں کامیاب کرے گی۔ میلفوئے نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور ڈمبلڈور کی طرف سر جھکا کر انہیں باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ڈمبلڈور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ فج اپنے ہیٹ سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہیگرڈ کو اپنے سے آگے جانے کا انتظار کرنے لگا، لیکن ہیگرڈ اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور متنبہ انداز میں بولا، اگر کوئی کچھ جاننا چاہتا ہے تو اسے صرف مکڑیوں کا تعاقب کرنا ہوگا، اس سے وہ صحیح جگہ پر پہنچ جائے گا۔ ہمیں بس اتنا ہی کہنا ہے۔ فج نے مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔ ہیگرڈ نے ایک طرف پڑا ہوا چھچوندر کی کھال والا اوور کوٹ اٹھا کر اپنے قوی ہیکل جسے پر چڑھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، میں چل رہا ہوں۔ جب وہ فج کے عقب میں چلتا ہوا دروازے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک بار پھر رک کر اس نے کہا، اور جتنے دن تک میں باہر رہوں گا تو کسی کو فنگ کو کھانا بھی کھلانا ہوگا۔ دروازہ دھماکے سے بند ہوا اور رون نے لمبی سانس لیتے ہوئے غیبی چوغا اتار دیا۔ اب ہم مشکل میں پھنس چکے ہیں، ڈمبلڈور بھی چلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ آج رات کو ہی اسکول بند کر دیں۔ ان کے جانے کے بعد تو اسکول میں ہر دن ایک حملہ ہوگا۔ رون بھرائی ہوئی آواز میں تڑپ کر بولا۔ فنگ غراتے ہوئے بند دروازے پر تیزی سے پنجے مار رہا تھا۔